اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں دو چیزیں وضو میں بکثرت کی جاتی ہیں کہ عام طور پر ہمارے جو گھر کے بڑے افراد ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مسح سے پہلے انگوٹھے چومتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں کو گٹوں سے لے کر کونیاں سمیت ہم جو ہے وہ دھوتے ہیں، اور اس کے بعد چلو بھر پانی لے کر ان کلائی اور کوہنی کے درمیان گراتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں ناظرین، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہ سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ عام طور پر ناظرین، ہماری نئی نسل ان معاملات کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس قسم کے افعال کچھ دین کا حصہ ہیں، پھر سونے پر سہاگا کہ غلبہ جہالت کی وجہ سے ساری عمر کسی کو تحقیق کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ جا کر کسی عالم دین سے پوچھے کہ کرنا کیسا ہے، اور یوں شرعی احکامات اور دین کی شکل بعض اوقات جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، اور یہ جہالت نسل در نسل اس طرح ورثے میں چلتی رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ناظرین آپ نے صحیح طریقے سے ہاتھوں کو گٹوں سے لے کر کوہنیوں تک صحیح طریقے سے دھو لیا ہے تو اب کوئی ضرورت نہیں کہ چلو بھر پانی لے کر آپ اس پر بہانا شروع کر دیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے مسح سے پہلے اگر انگوٹھا چومنا یہ کوئی سنت نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے ثابت ہے، تو ایسے اعمال سے اجتناب کیا جائے، اور کبھی ایسی بات جو سمجھ نہ آئے تو علماء سے ضرور پوچھ لیا جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 18 اینڈ 19 ہے۔ 18 اور 19 نمبر آیات آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تقین، وقف کی صورت میں تقیہ پڑھا جائے گا، اور دو زبر کی ترمیم ظاہر ہے کہ وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ زکین وقف کی صورت میں زکیہ پڑھا جائے گا، اور دونوں مقامات پر آپ دیکھیں علامت وقف، پہلی علامت وقف کے اندر 18، دوسری علامت وقف کے اندر 19 لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر دونوں آیات کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ ربکی رکیں گے تو ربک پڑھیں گے، اور بغیر رکے ربکی پڑھیں گے۔ قاف قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یعنی ایک روایت یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، ایک مطلب ضعیف قول ہے۔
اور صاد لام یا یہ وصل کی علامت ہے، دونوں کو ملا کر ناظرین نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پر رکا نہ جائے، نہ رکنا بہتر ہے، نہ رکا جائے تو بغیر رکے یہاں پر پڑھیں۔ ناظرین و سامعین کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قالت ایک کلمہ، ان دوسرا، یا تیسرا، اعوذ چوتھا، بی پانچواں، الرحمن چھٹا، من ساتواں، اور پھر اس کے بعد ان آٹھواں، کنتا نواں، تقیہ دسواں، اور اس کے بعد قالا گیارہواں، انما بارہواں، رسول تیرہواں، ربی چودہواں، لی پندرہواں، احبا سولہواں، اور اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ غلامن جو ہے وہ 17واں، اور زکیہ 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالت انا علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی، اور یہاں یا ساکن کے اوپر، یا مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی یہ مد منفصل ہے انما میں، اسے مد جائز بھی کہیں گے۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انی اعوذ، بی علیحدہ، الرحمانی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے تو باقی نیچے زیر اس سے الرحمن کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ را حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو بالرحمانی غلط، بالرحمانی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بالرحمانی، من علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من کا، نون ساکن، اس کے بعد کا، کاف جو ہے حرف اخفا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن، کاف حرف اخفا، یہاں نون ساکن، تا حرف اخفا، تو نون ساکن کے بعد جب حرف اخفا آ جائے تو ناظرین نون ساکن کو، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، سے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من کا ان کنت تقیا ملا کر اور وقف کریں گے تو تقیہ پڑھیں گے۔ قال انما، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ قال انما انا رسول، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ناظرین انا الف مدہ تو موجود ہے لیکن یہاں پر بغیر کھینچے پڑھیں گے، انا رسول، ربی علیحدہ، کی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی کی، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لی علیحدہ، احبا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی احبا، لا کی، یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لکی، غلاما، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور غلامن میں میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد زا حرف اخفا ہے تو یہاں پر تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ غلاما زکیا، یہاں وقف کریں گے تو زکیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف، ان میں سے جو اسماء افعال حروف ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ قال انما انا رسول ربک۔ لأهب لك غلاما زكيا۔ اعراب لگاتے ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ قال
इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। ये आज का सबक हो गया नाज़रीन। और अब हम देखते हैं कि अस्मा, अफ़ाल और हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है या ज़मीर, दूसरा है अर्रहमान, तीसरा है तक़िया। यहाँ पर अना ज़मीर नंबर 1 आएगा, चौथा है रसूलु, पांचवा रब्बी, यहाँ नंबर 1 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा, छठा है गुलामन, सातवां है ज़किया। अच्छा जी, अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है क़ालत, दूसरा अऊज़ु, तीसरा कुंता, चौथा क़ाला और पांचवा अहबा। नाज़रीन व सामईन, अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है इन्ना, दूसरा है बी, तीसरा है इन और चौथा है इन्नमा, पांचवा है ली। यहाँ भी नंबर 5 आएगा, तो 5 हुरूफ हैं। अब हम नाज़रीन सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन, सबसे पहले हम अस्मा लिखते हैं, या और अना, या की और अना, या की और अना। दूसरा इसम है अर्रहमान, और तीसरा इसम है तक़िया, और चौथा है रसूलू, पांचवा है रब, और छठा है गुलामन, सातवां है ज़किया। सात अस्मा है नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल क़ालत, दूसरा है अऊज़ु, तीसरा है कुंता, और चौथा है क़ाला, पांचवा है अहबा। इसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि हुरूफ, पहला है इन्ना, दूसरा है बी, तीसरा है इन, चौथा है इन्नमा, और पांचवा है ली। नाज़रीन कुछ 5 हुरूफ हैं, 7 अस्मा, 5 अफ़ाल, 7 और 5 12, और 5 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 17 कलिमात हो गए।
سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں. دونوں صورتیں یہاں پر موجود ہیں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. واحد مؤنث حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی. کی بلکہ منفصل ہو تو انتی کی شکل میں ہوگی. تو کی یا انتی اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ ہے ناظرین فعلان کے وزن پر، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یاد رکھیں ناظرین کہ جب ہم کسی بچے کا نام رکھیں گے تو رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن نام رکھا جائے گا، رحمان کا بندہ. یہ رحمان جو ہے ناظرین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص نام ہے. تو اسی لیے جب ہم کسی کا نام رکھیں گے تو عبد الرحمن کہیں گے، رحمان کا بندہ. اور رحمان کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. تقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تقیہ کہتے ہیں ناظرین پرہیزگار، متقی. اور اس کے بعد رسول جو ہے یہ مفرد ہے، اور ویسے اس کا معنی ہے جسے بھیجا گیا ہو. فعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں جس کو بھیجا گیا ہو. اور یہ جو ہے وہ لغوی معنی ہے. اور یاد رکھیں کہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی رسول کا یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو، وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو تو اسے رسول کہتے ہیں. رسول اس کی جمع ہے. رسول ایک پیغمبر، ایک رسول. رسل بہت سے پیغمبر، بہت سے رسول. یہ دونوں کے دونوں عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ یہاں جو رسول ہے استعمال ہوا ہے وہ ناظرین جبرائیل امین کے لیے یوز ہوا ہے. تو یہاں رسول جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. یعنی کیا معنی ہوا؟ یعنی یہ اس معنی میں ہے بھیجا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کی جانب بھیجا تھا، تو اس لیے یہاں پر لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اس کے بعد ہے رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما. غلام کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر غلام کے معنی میں نہیں بلکہ لڑکے کے معنی میں ہے. تو ہم عام طور پر غلام کے معنی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے زکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف ستھرا، اسے زکیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، یعنی حضرت مریم نے عرض کی. اعوذ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگوں گی. اور یہاں معنی ہوگا میں پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا. اس کے بعد ہے کنتا جو ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی تو تھا یا تو ہے. اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اسی لیے جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. قال کا معنی قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. یہاں پر فرشتے کی طرف نسبت ہے کہ اس نے کہا. ناظرین قال یقول قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. احبا اصل میں تھا اوہبو، افعلو کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد احبو ہوا. اور اس فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی کہ میں دیتا ہوں یا میں دوں گا، میں دیتا ہوں یا میں دوں گا. اچھا اب یہاں پر لی آیا تو لی اور فعل مضارع کے درمیان ان معذوف ہے، تو ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے. تو احبو احبا ہوا لی احبا. دوسرا یہ کہ جب لی داخل ہو جائے تو ناظرین اور ان معذوف ہو تو فعل مضارع کو بمانا مصدر کے کر دیتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لی احبا تاکہ میں دوں،
تاکہ میں دوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر معنی ہے اس کا کا۔ اس کے بعد ناظرین ان یہ حرف شرط ہے۔ حرف شرط جو ہے وہ ناظرین جب کسی جملے پر داخل ہوتا ہے تو یہ شرط کے معنی میں لے جاتا ہے۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو سے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ اور اس کے بعد ہے انما، اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں 17 کلمات ہیں۔ 17 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رسول اور رسول، نمبر 2 رب، نمبر 3 غلام، نمبر 4 قال میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قال، لام تا زبر لت، قالت، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، دال پیش دو، اعوذ، با را زیر بر، راحہ زبر راح، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون زیر نی، بالرحمانی، میم نون زیر من، کاف زبر کا، من کا، حمزہ نون زیر ان، کاف زبر کا، من کا، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا زبر تا، ان کنتا، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، یا 2 زبر ین، تقین، یہاں وقف پڑھیں گے، تقیہ پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، را زبر را، سین وا پیش سو، لام پیش لو، انا رسول، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زیر کی، ربی کی، لام زیر لی، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، با زبر با، لی آہبا، لام زبر لا، کاف زیر کی، لکی، غین پیش غو، لام کھڑا زبر لا، یا لام الف زبر لا، میم 2 زبر من، غلامن، زا زبر زا، کاف یا زیر کی، یا 2 زبر ین، زکین، یہاں وقف کریں گے تو زکیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ تلاوت مکمل ہو چکی ہے، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قالت، اس نے عرض کی یا اس نے کہا، انا بے شک یا تحقیق یا میں، اعوذ پناہ، میں پناہ مانگتی ہوں، بی کی، الرحمن رحمان، من سے، کا تجھ، یہ کا ضمیر سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ان اگر، کنتا
تو ہے تقیہ پرہیزگار۔ قالا اس نے کہا یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا انما سوائے اس کے نہیں انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں ربی رب کا کی آپ کے کی ضمیر سے مراد حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہے لی احابا تاکہ میں دوں لا واسطے کی آپ کے غلامن لڑکا ذکی یا ستھرا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر آج ہم آیت نمبر 4 ہے، اس کی آپ کے سامنے عرض کریں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 4 میں ناظرین اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سر سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہ رہا۔ زکریا علیہ السلام نے جو یہ کہا نا کہ اشتعل الرأس شیبا، اشتعال کا معنی آگ کی شعاع کا پھیلنا۔ اچھا اسی طریقے سے ہم کسی بندے کے متعلق کہتے ہیں نا کہ فلاں کو بڑا اشتعال آ گیا، یعنی اس کو غصہ آ گیا، اس کے اندر آگ، غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اس لیے ہم کہتے ہیں اشتعال میں آ گیا۔ تو آگ کی شعاع کا پھیلنا اور بھڑکنا۔ انہوں نے سر میں بڑھاپے یعنی سفید بالوں کے پھیلنے کو آگ سے بھڑکنے سے تشبیہ دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، کیونکہ سیاق کلام سے مخاطب کو اس کا علم ہو جائے گا، جو مخاطب اس کو علم ہو جائے گا۔ زمخشری نے کہا کہ زکریا علیہ السلام نے بالوں کی سفیدی کو آگ کی سفیدی کے ساتھ تشبیہ دی۔ دعا میں ایسے امور کا ذکر کرنا مستحب ہے جن سے دعا کرنے والے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو۔ زکریا علیہ السلام نے عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ جس انسان کے جسم کے زیادہ مضبوط اور سخت اعضاء اس کے جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں ناظرین، جن کے مقابلے میں گوشت اور خون جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو جسم کے باقی اعضاء خود بخود کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پورا جسم نرم اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے عاجزی اور تواضع اختیار کی، اور اسباب ظاہر پر یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ مولا بظاہر اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر اسباب کی بات کی جائے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو بظاہر اسباب کی بات کی جائے تو اسباب تو ختم ہو گئے، لیکن رب تو وہ ہے نا کہ جو اسباب سے ماورا ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر عاجزی کا اظہار بھی کیا، اور یہ بھی گویا کہ اظہار کہ مولا بظاہر کچھ بھی لگتا نہیں ہے، لیکن تیری بارگاہ میں جب میں آتا ہوں تو میں کبھی محروم نہیں رہا، تو مسبب الاسباب ہے، تو میری دعا کو سن لے اور مجھے عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد اور اس کی اعانت پر زکریا علیہ السلام نے بھروسہ کیا، جو ہمارے لیے بھی ناظرین دعا میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا، کہا کہ میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ گویا کہ زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ تو نے پہلے میری دعا کو رد نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت میرا جسم قوی اور توانا تھا اور مجھے اتنی شدید حاجت نہ تھی، تو اب جب کہ میرا جسم کمزور اور لاغر ہو چکا ہے اور مجھے دعا کے قبول ہونے کی پہلے سے زیادہ احتیاج ہے، تو میں تیرے کرم کا زیادہ محتاج ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ اب تو ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سائل کسی سخی داتا کے پاس جا کر کہتا
کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے سوال کو پورا کیا تھا، اب میں پھر آپ کے پاس اسی امید اور اسی توقع پر آیا ہوں۔ تو وہ سخی داتا یہ کہتا ہے کہ شخص نے ہمارے کرم کو اپنا وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے، اور کوئی شخص کسی کو ابتداً کچھ نہ دے تو وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا بنسبت اس کے کہ اس سے ملنے کی توقع ہو اور وہ نہ دے۔ تو سخی داتا اس شخص کا سوال رد نہیں کرتا۔ تو جب ناظرین عام کوئی سخاوت والا ہو وہ سوال رد نہیں کرتا ایسے موقعوں پر، تو رب کریم جو داتاؤں کا داتا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، جو ناظرین خالق و مالک ہے، تو وہ کیسے سوال رد کرے گا؟ جو سب کریموں سے بڑا کریم ہے، سب رحیموں سے بڑا رحیم ہے، سب سخیوں سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ فیاض اور سب سے بڑا داتا وہی ہے۔ تو پھر اس نے دعا کو کیسے رد کرنا ہے؟ اور پھر ناظرین آگے آئے گا کہ پھر کس طریقے سے زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی، اور زکریا علیہ السلام نے کس طرح اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر اللہ کی نعمت کا بیان بھی ہے اخیر میں، اور شروع میں اپنی عاجزی کا ذکر، اور پھر جو ناظرین جو آپ کی وائف ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، تو وہ بانجھ تھیں، تو اس کا بھی ذکر آپ نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور پھر آگے جو اللہ رب العالمین نے خوشخبری عطا فرمائی تو وہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین اپنی بارگاہ میں دعاؤں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی دعائیں جیسی دعائیں انبیاء نے کی ہیں، اس کے مقربین نے کی ہیں، ایسی دعاؤں میں تذلل اور عاجزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا۔ چلے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تانبلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسن۔ سنائیے بیٹا۔ آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن اعوذ بالرحمن منک منک ان کنت تقیا، ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک انا رسول ربک لأہب لک لأہب لک غلاما زکیا۔ غلاما زکیا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ خود پڑھ سکتے تھے، ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہیں، تو آئندہ خود پڑھیے گا تو زیادہ مزہ آئے گا نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سمندری سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال
ذکیہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. انی یہاں پر یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا تھا, اور لی آہبا لکی, لکی کو ذرا واضح انداز میں پڑھنا چاہیے تھا. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے اماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت انی اچھا یہ قالت, قالت نہیں, قالت, تا کو ساکن پڑھیں بالکل. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک لا ربکی, ربکی, ربک لا احب لی آہبا, لی آہبا. لأحب لك غلاما زكيا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.